السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جست و حبیبم، مرض دارم زعسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم۔ حضرت محبوب سبحانی کا ہے فیض و کرم، دور رہتے ہیں حوادث ہوں کہ ہو رنج و علم، اس لیے تو شان سے کہتے تھے اور کہتے ہیں ہم، قادریم نارائے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ محترم حضرات، رضا نگر کشہا میں ضلع سارن کے مکیر میں پہلی مرتبہ آپ سبوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مکارم اخلاص، عالم نبیل، قاری خوش الحان حضرت قاری اعجاز صاحب قبلہ صدیقی برکاتی، ان کی دعوت محبت اور آپ تمامی حاضرین سے ملاقات کرنا نصیب میں لکھا تھا تو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف خطیب ہندوستان حضرت علامہ مظہر القادری صاحب قبلہ چھبروی، ان سے خطاب نایاب سماعت کیا۔ ہندوستان کا ایک عظیم لہجہ جس نے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی خاک کو اپنے چہرے کا غازہ بنا کر پورے ملک ہندوستان و نیپال میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، شاعر اسلام عندلیب گلشن رسالت حضرت ضیاء مظہری بریلی شریف۔ ان کا کیا کہنا، الحمدللہ سینکڑوں درجنوں جلسوں میں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ کی ممبر شریف پر آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ غلام اشرف صاحب قبلہ وہ بھی جلوہ فروز ہیں۔ دیگر علماء کرام میں سبوں کو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ سب میرے جنتی بھائی ہیں۔ انشاءاللہ یہاں نہیں تو میدان محشر میں تو ملاقات ہونی ہے، پھر جنت بھی مصطفیٰ دان رحمت کے کرم سے ان کی شفاعت سے ساتھ میں جانے کا شرف ملے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اچھا یہ لگا کہ آپ لوگ تھوڑے ہیں لیکن بیدار ہیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیں جو ایماندار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دیانتداری کو، ایمانداری کو رائے گا نہیں جانے دیتا، بلکہ انعام تو اللہ ایمانداروں کے لیے ہی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انعام کا مستحق وہی ہے جو دیانتدار ہو، ایماندار ہو، جس نے کٹوتی نہیں کی ہوگی، جس نے مکر نہیں کیا ہو۔ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور ان کی محبت میں ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس پرفتن ماحول میں
کہ جب لوگ ڈھول تاشوں اور گانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس نے محرم الحرام کو ایک نئی پہچان دے دی ہے کہ جس مہینے میں ڈھول خوب بجایا جائے، جس مہینے میں خوب اودھم مستی کی جائے، جس مہینے میں بدتمیزیاں کی جائیں، فحش کام کیے جائیں، اسے محرم کہا جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا نام ہی محرم الحرام ہے، یہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ لہٰذا مبارکباد کے قابل ہیں یہ تمام نوجوان کہ جنہوں نے ایسے ماحول میں ذکر حسین کی محفل سجائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کام اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے لینا چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے نوجوانوں، آپ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر کام کرنے والے کی کام کے درمیان بڑی ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بڑی دشواریاں آتی ہیں، بہت سارے کمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بہادر وہ ہے، ہمت وہ ہے جو بس اس کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ دنیا روٹھے تو روٹ جائے، کوئی ناراض ہو تو ہوتا رہے، کوئی ہمیں اپنے اچھے جملوں سے حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، جسے روٹھنا ہے روٹھے، ہم تو مصطفیٰ کی غلامی کرتے جائیں گے اور ہم تو وہ کام کرتے جائیں گے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور جتنی دیر آپ سماعت کریں گے یقیناً آپ جو ہے اس سے مستفیض ہوں گے، بہت ساری باتیں آپ کو کام کی سننے کو ملیں گی۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی سعادت عطا فرماتا ہے، لیکن عقل و شعور کے بعد جو لوگ ایمان والے رہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا دین کا کام اپنے طور پہ کرتا رہے۔ دین کے کام کی ذمہ داری صرف علماء کرام کے ذمہ نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ ہر مسلمان پر دین کا کام کرنا ضروری ہے۔ آپ کی جتنی استطاعت ہے، آپ کی جیسی حیثیت ہے، آپ جتنی حیثیت رکھتے ہیں، آپ اس حساب سے دین کا کام کرتے چلے جائیں۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے جانا چاہیے کہ میدان محشر میں آپ بھی مبلغ دین کی فہرست میں آپ کو کھڑا کیا جائے، آپ بھی مبلغ دین کے طور پہ میدان محشر میں سر اٹھا کے کھڑے ہو سکیں۔ لہٰذا اسے ہلکا کام نہ جانیں، جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ ان کے حق میں دعا کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کا سپورٹ کریں، کیونکہ یہ کام اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سبوں سے وہ کام لے جس سے وہ اور اس کا محبوب راضی ہو، ہم سبوں کو ان کاموں سے بچائے جس میں اس کی اور اس کے محبوب کی ناراضگی ہو۔ آئیے ہم سب مل کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری گفتگو با مقصد ہوگی اور میری تقریر کے درمیان کوئی جانے کی ہمت نہ کرے۔ ہمت اس لیے نہ کرے کہ میں نے آپ کو ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے نا کہ آپ ایماندار ہیں کہ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جتنی دیر بیٹھیں گے میری گفتگو سنیں گے، انشاءاللہ ہر بات کے بعد آپ کو ایک بڑا پیغام ملے گا۔ اب وہ پیغام ایسا ہوگا کہ پوری زندگی وہ پیغام آپ کے کام آنے والا ہوگا۔ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور میری گفتگو کو مسلسل سنتے رہیں، اپنی سماعت کا رشتہ میری گفتگو سے جوڑ لیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، بولیے سبحان اللہ۔ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی زندہ ہے روشنی کی طرح۔ حسین آج بھی زندہ ہے روشنی کی طرح۔ اور ایک قطع کہ وہ چاہتا تھا کہ دست حسین مل جائے، وہ چاہتا تھا
کہ دستے حسین مل جائے، خیال کتنا غلط اس پلید کا نکلا۔ وہ چاہتا تھا کہ دستے حسین مل جائے، خیال کتنا غلط اس پلید کا نکلا۔ چھری حسین کے پیاسے گلے پہ چلتی تھی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ چھری حسین کے پیاسے گلے پہ چلتی تھی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ اور ایک شاعر نے بڑا ہی خوبصورت قطعہ کہا ہے، انشاءاللہ میں جن کی شان میں یہ قطعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے کربلا کا رخ ایسا موڑا ہے نا کہ درمیانے گفتگو آپ سماعت کریں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ صاحب تسنیم و ارم جیت گئے، صاحب تسنیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے۔ وہ جو ہلکا سا تبسم لب اصغر پر تھا، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ وہ جو ہلکا سا تبسم لب اصغر پر تھا، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ سنجیدگی کے ساتھ چند باتیں سماعت کریں۔ یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہم جس مذہب حقہ کو مانتے ہیں، جس کا نام مذہب اسلام ہے، یہ ریلیزن، یہ مذہب کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے کے ساتھ مذہب اسلام کو بھی پیدا فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف آدمی ہی نہیں بنایا، بلکہ آدمی کے ساتھ ان کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجا دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ ہمارا مذہب نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کے حقیقی بانی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مذہب کب سے آ رہا ہے؟ جب سے آدمیت کی ابتدا ہے، تب سے مذہب اسلام کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے مبلغ کون ہوئے دین کے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو حضرت آدم کے ساتھ پیدا کیا، اس دین کی تبلیغ کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی جماعت اتارتا رہا، بھیجتا رہا، مبعوث فرماتا رہا۔ کتنے انبیاء بولیے؟ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو اسی دین کی تبلیغ کے لیے بھیجتا رہا۔ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس دین کی تبلیغ فرمائی۔ بولیے سبحان اللہ۔ گفتگو سے رشتہ مت توڑیے، رشتہ توڑیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا، اور سارے نبیوں نے دین کی تبلیغ فرمائی اپنے اپنے طور پر۔ لیکن جب بات آئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولیے سبحان اللہ، جب بات آئی امام الانبیاء کی، جب بات آئی تاجدار انبیاء کی، جب بات آئی نبی آخر الزمان کی، جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی، تو اللہ کے آخری نبی نے صرف دین کی تبلیغ ہی نہیں فرمائی، بلکہ میرے مصطفیٰ نے دین کی تکمیل بھی فرما دی ہے۔ آپ لگ رہا ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی سارے نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے، مبلغ بن کر آئے، لیکن میرے مصطفیٰ نے دین کی تکمیل بھی فرمائی، اور میرے آقا کے سر پر الیوم اکملت لکم دینکم کا تاج بھی رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارے نبی نے دین کی تبلیغ بھی فرمائی اور دین کی تکمیل بھی فرمائی۔ بولیے سبحان اللہ۔ یعنی نبی آخر الزمان تشریف لائے، اب وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ دین مصطفیٰ پر آ کر کامل ہو گیا، تمام شریعت کے احکامات نازل ہو گئے، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ تو یاد رکھیے،
جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ اپنی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کر جاتا ہے، کام پورا کر لیتا ہے، تو وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف پلٹ جائے جہاں سے وہ دنیا میں آیا تھا۔ بات سنیے، پوری تاریخ میں کیپسول میں سمجھ دوں گا، آپ پوری تاریخ آپ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں جان جائیں گے، تب سمجھ میں آئے گی بات کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ آپ کو پورا کربلا یہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ یعنی جس نبی نے دین کی تکمیل فرما دی، اب باری آئی کہ وہ نبی جدھر سے تشریف لائے تھے، رب کے قرب خاص سے تشریف لائے تھے، تو اب اس نبی کو اسی منزل کی طرف لوٹنے کی باری آ گئی جہاں سے وہ نبی دنیا میں جلوگر ہوئے تھے۔ لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کی گھڑی قریب آ جاتی ہے۔ جب وصال کی گھڑی قریب آ گئی تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے مصلح امامت پر اپنی زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر نے 17 وقتوں کی نماز میرے مصطفیٰ جس مصلح پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے اس پر انہوں نے مصلح امامت سنبھالی، سبحان اللہ، نماز پڑھائی۔ اچھا، اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وصال فرما جاتے۔ اختصار میں باتیں سنیے گا، میرے آقا دنیا سے رحلت فرما گئے، تو یاد رکھیے گا میرے آقا کا رحلت کرنا، میرے مصطفیٰ کا انتقال کرنا، میرے نبی کا دنیا سے رحلت کرنا، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی مر گئے، معاذ اللہ، نبی کی موت کیسی ہوتی ہے، عام لوگوں کی موت سے الگ ہوتی ہے۔ ہر مرنے والا مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ ابو جہل بھی مرنے کے بعد زندہ، عتبہ و شیبہ بھی مرنے کے بعد زندہ، ابو بکر صدیق بھی مرنے کے بعد زندہ، سب کے سب زندہ ہیں، لیکن اللہ کے محبوبین کی زندگی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ ایک بدبخت نے کہا کہ ارے اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ نبی زندہ تو ابو جہل بھی ہے، لیکن سنیے نبی کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ شب معراج میرے آقا جب بیت المقدس گئے تھے اور مصلح امامت پہ کھڑے ہوئے تھے تو میرے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے، 4 نبیوں کو چھوڑ کر تمام نبی کو ظاہری طور پر اجل آئی، سبوں کا انتقال ہوا اور سبوں کو تدفین بھی کیا گیا، سبوں کو دفن بھی کیا گیا۔ 4 نبی کون ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 4 نبی ایسے ہیں جن کو ظاہری طور پہ موت نہیں آئی، اس کے علاوہ سارے نبیوں کو موت آئی تھی، سبوں کو دفن بھی کیا گیا، سبوں کی مزار مبارکہ بھی ہیں۔ لیکن اب ذرا توجہ کیجئے گا، شب معراج میرے مصطفیٰ جب مصلح امامت پہ کھڑے ہوئے تو میرے نبی کے پیچھے 1,24,000 انبیاء نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے، جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی جو انتقال کر گئے تھے وہ نبی میرے مصطفیٰ کے پیچھے جب نماز پڑھنے آئے تو نبی کی موت ویسی نہیں ہوتی ہے جیسے عام آدمی کو موت ہوا کرتی ہے۔ نبی کا مرنا اور ہے اور عام لوگوں کا مرنا اور ہے۔ اب بولیے ذرا، جب 1,24,000 انبیاء مرنے کے بعد بھی زندہ ایسے ہیں کہ نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو بولو بھلا اس نبیوں کا امام بدرجہ اتم زندہ ہوگا کہ نہیں؟ میرے مصطفیٰ تو بدرجہ اتم زندہ ہوں گے، امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ، سب سے اول خلیفہ کون بنے؟ بولیے ذرا، جن کو معلوم ہے نام لیجئے ذرا سا، بولیے۔ نہیں معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے
تو آپ نے 2 سال 2 ماہ تک اسی دین کو، جو دین مصطفیٰ چھوڑ کر گئے تھے، اس دین